شادیوں کو ہم نے مشکل کر لیا ہے، زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہونے سے یہ سب طور طریقے وحیات بننے کے شروع ہو گئے، اور ہمارے پاس شادیوں میں دوسری تیسری چوتھی شادی کو زنا سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے کئی مسلمان مرد ہیں جو اس استطاعت میں ہیں کہ وہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کر سکتے، لیکن پہلی بیوی ڈوری کیس ڈالتی بلکہ نہیں کرتے، ڈرے ہوئے ہیں، دل میں بہت رہتا کرنا رہے خالی بولتے بیوی کو بیوی میں کرنے والا ہوں، پھر دیکھتے بیوی کیسا ریاکٹ کر رہی کی، ارے نکو رے بھائی جان دے بولتے، جب بیوی کیا کرتی اکساتی بازاخت کر لو، تو اس میں ایک 5-6 سال نکالتے، پھر ارے کر لو بول رہی، کر رہی کی نہیں، کرنا کی نہیں کی۔ دوسری تیسری چوتھی شادی آسان کرو، کئی بچیاں اڑ جاتے ہیں انشاءاللہ، کئی مطلقہ اور بیوہ عورتوں کے گھر بس جاتے ہیں انشاءاللہ۔ نکاح آسان کرو، یہ برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ میں نے سنا ہے، بعض لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 129 کوٹ کر کے بعض دائی حضرات کہہ رہے ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ دوسرا نکاح کرو گے تو انصاف نہیں کر سکتے۔ یہ ان کو غلط تفسیر مل گئی ہے۔ ایسے دائی حضرات کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تفسیر دوبارہ پڑھیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری شادی کرو تو ناانصافی کرو گے، اللہ نے کہا وہ آیت کا نزول کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اپنے ازواج کے ساتھ برابر معاملہ کرتے تھے، لیکن انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے۔ اللہ نے کہا اگر ہم دل کے معاملے پر بھی حساب لینے بیٹھ گئے تو ناانصافی ہو جائے گی، کوشش کرو کہ پوروں میں انصاف کرو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو۔ اور ہمارے پاس انصاف کا معنی عورتیں کیا نکال لیا معلوم ہے؟ اچھا پہلی بیوی کو ایک سیب لائے تو ان کو بھی ایک سیب لانا، ان کو موز کا ایک گنچا لائے ان کو بھی ایک موز کا گنچا لانا، ان کو کپڑے لائے بھائی اسی کپڑے لانا، ان کو بھیری مارے تو انصاف وہ معنی میں نہیں ہے، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو پورا کرنا، یہ انصاف کا معنی ہے اسلام میں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو تم لوگ 2-2 3-3 4-4، اگر تم ڈرتے ہو کہ 2 میں انصاف نہیں کر سکتے تب ایک کافی ہے۔ اب میری بہنیں کہیں گے ارے یہ عمران بھائی ٹھہر کے کیا تو بھی تبلیغ کر کے جا رہیں گے، میری اماں جو قرآن آپ پڑھتے اللہ بول رہا تم مسلمان عورت ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو تمہارے لیے فیصلہ کرا وہی بھلا ہے، تم اگر یہ بولے کہ یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے وہ جملہ۔ ہمارے مسلمان مرد حضرات سے بھی گزارش ہے، بیوی کو جا کے تو ایسا کرتی میں دوسری کرتا ہوں، وہ ایسا نہیں کرنا ہے، دوسری شادی ڈرانے کو، پہلی والی سے بدلہ لینے کو، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ نکاح آسان کرو کیوں بولا گیا؟ تاکہ 2 گھر بسیں۔ دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، ہندوستان میں عورتوں کی تعداد کم ہے، مرد آدمیوں کی زیادہ ہے، معلوم ہے نا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ہندو مت کے ماننے والے، چونکہ ان کے پاس ڈوری جہیز کی لعنت ہے، اس وجہ سے وہ لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، بچی اگر پیٹ میں ہے تو ایبورشن کرا لیتے ہیں، بچی کا حمل ساقط کر دیتے ہیں، اس کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، اس لیے زیادہ ہے۔ اور ڈوری کی وجہ سے لگ بھگ 9000 عورتیں انڈیا میں مرتی ہیں۔ کتنے؟ 9000 عورتوں کی ڈیتھ ہوتی ہے انڈیا میں لگ بھگ۔ یہ بہت ڈینجرس بات ہے۔ 5 فروری 2012 دا ہندو کی رپورٹ کے مطابق لگ بھگ 9000 عورتیں روزانہ مرتی ہیں، یا 9000 عورتیں سال میں مرتی ہیں، یعنی 22 عورتیں جہیز کی وجہ سے ماری جاتی ہیں۔ ان کے پاس ایسا ہے، لیکن آپ لوگوں کو شاید تعجب ہوگا، ہندوستان میں عورتوں کی تعداد کم مرد کی زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ مرد کم ہے، کیونکہ مسلمان بچی کے پیدا ہونے پر اس کو نہیں مارتا ماشاءاللہ سے۔ الٹا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ جس کے یہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اس نے ان کی نیک طریقے سے پرورش کی، یہاں تک کہ ان کی شادی کر دی، جنت میں میرے ساتھ وہ شخص ایسے ہوگا۔ بولے ایک صحابی نے فوری کہا اے اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کسی کی 1 بیٹی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بولے تو ابھارا گیا۔ اب اگر مسلمان عورتیں بڑھ چکی ہیں، طلاق کے معاملے بڑھ رہے ہیں، خلا کے معاملے بڑھ رہے ہیں، یہ تمام لعنتیں ہمارے پاس بیوہ ہو رہے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ عزت کے ساتھ نکاح کر کے لاؤ، دونوں کو برابر کا انشاءاللہ حق دینے کی کوشش کرو۔